بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید قربان رہی ہے اور ہر شخص انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر عید قربان کے لیے قربانی کا اہتمام کرتا ہے، اور آج کا ہمارا جو لائیو سیشن ہے اجتماعی قربانی میں ہونے والی شرعی بے ضابطگیاں اور شرعی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ طاہر لطیف صاحب جو CEO ہیں سگنیچر میٹ کے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظ ساجد محمود صاحب سے کہ جو اجتماعی قربانی میں ہونے والی شرعی بے ضابطگیاں ہیں اس کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قربانی اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ وہ عبادات جو اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس عبادت کو کھلے عام اور علل اعلان کرنا ہے، چھپکے سے نہیں کرنا ہے۔ تو جو قربانی ہے عید کے ایام میں، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ایام النہر میں کوئی بھی عمل اتنا عظیم نہیں ہے اللہ کے نزدیک جتنا اس دن قربانی کرنا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لصاحبها بکل شعرۃ حسنہ، جو قربانی کرتا ہے تو اس شخص کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کرنا کتنی عظیم عبادت ہے، اور اسلام کے اندر جو عبادات ہیں اس کے لیے اسلام نے کچھ شروط مقرر کی ہیں۔ اگر وہ شروط پائی جائیں تو وہ عبادت درست ہوتی ہے، ادروائز اس عبادت کو درست ڈکلیئر نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس نماز ہے، تو نماز کی ادائیگی کے لیے شریعت نے کچھ شروط مقرر کی ہیں۔ ان شروط میں سے ایک طہارت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے وضو سے نماز پڑھی تو آپ کی نماز درست ہے، اور اگر بغیر وضو سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی، جیسے ہم نے کہا، ایک عظیم عبادت ہے، تو اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی شریعت نے کچھ شروط مقرر کی ہیں جو مکلف سے متعلق ہیں اور جو قربانی کے جانور سے متعلق ہیں۔ تو جب ہم یہ عبادت ادا کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس عبادت کی درستگی کے لیے ہمیں ان شروط کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں میں سے جس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شروط ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہو، کیونکہ صرف مسلمان ہی شریعت کے احکام کا مکلف ہوتا ہے، مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، مقیم ہو، اور صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ سعۃ فی المال ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو صاحب استطاعت ہے اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول نے قربانی کو مشروط کیا ہے استطاعت کے ساتھ۔ اب یہ استطاعت، جس طرح حج کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی حج استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، اور قربانی بھی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور قربانی کی استطاعت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس صدقہ فطر کا نصاب ہو، اور وہ نصاب کیا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، اور اس نصاب کا پایا جانا ایام النہر میں ضروری ہے۔
یا 1-2 دن اس سے پہلے بھی اگر اس کے پاس حاجات اصلیہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانا پینا ہے، باقی اخراجات ہیں، تو وہ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی اماؤنٹ میں پیسے پڑے رہتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو جس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے تو اس کے لیے اس قربانی کو خود ادا کرنا افضل ہے۔ ہمارے پاس کچھ عبادات ہیں جن کے اندر نیابت اور وکالت درست نہیں ہوتی ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں آپ کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں، جیسے نماز ہے، تو نماز عبادت ہے، اس میں آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے، یہاں پہ وکالت درست نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ میں فجر کی نماز میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میری طرف سے فجر کی نماز ادا کر دیں، جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ عبادات ہیں جن میں آپ وکیل بنا سکتے ہیں اور ان میں قربانی بھی ہے۔ افضل یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ خود اس عبادت کو کرے، جانور کے خریدنے سے لے کر اس کو ذبح کرنا اور پھر گوشت کی تقسیم کرنا، یہ سارے پروسیس کو وہ خود دیکھے، یہ زیادہ افضل ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا زیادہ اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے، معقول عذر کی وجہ سے وہ خود اس کو نہیں کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کو یہ سروس پرووائڈ کریں گے کہ وہ آپ کی طرف سے جانور کو خریدیں گے، اس کو ذبح کریں گے اور پھر گوشت آپ تک پہنچا دیں گے۔ یہ ادارے ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو تعاون کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے عوض میں چارجز نہیں آپ سے لیتے ہیں، وہ تعاون کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور اس کی قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون پر کرو ایک دوسرے کے ساتھ، نیکی پر اور تقوی پر۔ تو یہ عبادت میں آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو یہ بہت افضل عمل ہے، اور اللہ رسول کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ کچھ ادارے ہمارے پاس ایسے ہیں جو اس کے عوض میں آپ سے چارجز لیتے ہیں، اور وہ تعاون کی بنیاد پر اس میدان میں نہیں آئے ہیں، ان کا مقصد تعاون کرنا، نیکی اور تقوی اور عبادت کے اوپر، یہ ان کے پرپز میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف پیسے بنانا ہے اور بزنس کرنا ہے۔ اچھا، تو شرعی طور پر اگر کوئی ادارہ قربانی کی سروسز پرووائڈ کرنے پر اجرت لیتا ہے، چارجز لیتا ہے، تو شرعی طور پہ کیا اس کا یہ اجرت لینا اور یہ چارجز لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جیسے ہم نے کہا کہ قربانی میں وکالت درست ہے، جائز ہے، اور وکالت دونوں طریقوں سے فقہ اسلامی میں جائز ہے، وکالہ بالاجرہ اور وکالہ بدون الاجرہ۔ اگر وہ پیسوں کے عوض آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے تو یہ بھی شرعی طور پر جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ اجرت شروع میں کانٹریکٹ میں ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہے، بعد میں نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس وقت اجرت اور جتنے بھی وہ سروس چارجز آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر متفق ہو گئے تو کانٹریکٹ کے شروع میں آپ اس کو کریں گے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن قباحت کہاں پہ آ سکتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ جس پر قربانی واجب ہوئی ہے، جس شخص پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی شروط کو پورا کرے۔ یہ جو ادارہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، لوکل کمپنی ہے، یا کوئی بھی ادارہ جو آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ یہ ذمہ داری نہیں لے گا، چونکہ وہ بزنس کی بنیاد پر اس کام میں آیا ہے، پیسے بنانے کے لیے، پروفٹ کمانے کے لیے وہ آیا ہے۔ قربانی کے اندر جو شروط مقرر کی ہیں شریعت نے، اس کو میک شور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کون سی شروط ہیں؟ وہ جانور سے متعلق ہیں کچھ۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جانور کی عمر، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدأن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ گائے ذبح کرتے ہیں تو اس کی جو عمر ہے وہ مسنتاً ای ثنیتاً 2 سال ہونی چاہیے۔ تو گائے، بھینس اور بیل، اس کی عمر
2 سال ہے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر ان عمروں سے کم کے جانور کی قربانی کی گئی تو وہ حدیث کی روح سے درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو چھترا ہے، دمبا ہے، اس میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے زیادہ ہو لیکن صحت مند ہو، بھرا ہوا ہو گوشت کا، اور دور سے وہ دکھنے میں 1 سال کا لگے، تو اس میں اس کی اجازت دی ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ کا ہو یا 6 ماہ کا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، 6 ماہ سے کم نہ ہو اگرچہ وہ گوشت کا بھرا ہوا کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے فقہ اسلامی کے اندر۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو عمر کی بنیاد پہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ وزن کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس موقف کی طرف شافعیہ گئے ہیں۔ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے 4 مذاہب ہیں، ان میں سے مذہب شافعی کے نزدیک عمر کی بنیاد پر جانور کا تعین نہیں کیا جاتا بلکہ گوشت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور اس میں دارالفتاء المصریہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور علامہ یوسف قرداوی اسی رائے کی طرف گئے ہیں کہ عمر کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن کو کیا جائے گا، گوشت کو کیا جائے گا۔ اگر کوئی گائے کی عمر 2 سال نہیں ہے، 1 سال 7 ماہ ہے، 1 سال 8 ماہ ہے، 1.5 سال ہے، لیکن اس کے اندر جو گوشت ہے وہ 350 کلو گرام سے 400 کلو گرام تک ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ وہ قربانی اس کی جا سکتی ہے اگرچہ وہ 2 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے پاس جو علامہ یوسف قرداوی ہیں، دارالفتاء المصریہ کا فتویٰ ہے، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جانور کی عمر کے اعتبار سے تعین نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر جانور کا جو وزن ہے وہ 350 کلو گرام سے 400 کلو تک ہے، تو اگرچہ وہ 2 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ تو کل ملا کے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، پہلی چیز جو اس کو میک شور کرنے کی ہے، جو کسی لوکل کمپنی سے اپنی قربانی کروا رہا ہے، کہ وہ جا کے جانور کی عمر چیک کرنا اور اس کو میک شور کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ بزنس کے لیے آئی ہیں، پروفٹ کمانے کے لیے اس کام میں آئی ہیں، تو وہ تو پروفٹ کمانے کے لیے تو ان کو شریعہ کی چیزیں دیکھنا اور اسی اسلامی اصولوں کو دیکھنا یہ ان کے مقاصد میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مقاصد میں پیسہ بنانا ہے، پروفٹ کمانا ہے۔ لیکن جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس چیز کو میک شور کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ وکالتاً کہہ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ قربانی کے لیے سروس لے سکتے ہیں، لیکن اس شرط کو پورا کرنا، میک شور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانور سے شروط جو متعلق ہیں، وہ جانور کا عیوب سے خالی ہونا ہے، جو ڈیفیکٹس ہیں جانور کے اس سے خالی ہو۔ یہ جانور کو عیوب سے خالی ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو پیش کر رہے ہیں، تو جو اللہ کی راہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ عیوب والی چیز پیش نہیں کی جاتی، بلکہ عیوب سے پاک اور زیادہ سلیم اور صحت مند چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے، عیوب والی چیز پیش نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا 4 لا تجزئ فی الاضاحی، 4 جانور ہیں جو قربانی جن کی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ العورا البین عورها، سب سے پہلے ہے جو نابینا جانور ہو، جس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ ہو، چاہے وہ ایک آنکھ ہو یا دونوں آنکھیں ہوں، اور البین عورہ ہو یعنی اس کا اندھا پن اور اس کی آنکھوں کا بینائی کا نہ ہونا واضح ہو۔ اگر تھوڑا بہت ایشو ہے، نظر کم آتا ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ جانور المریدہ البین مرضها، وہ جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے۔ اب یہاں پہ جو حدیث کے الفاظ میں اس پہ آپ غور فرماتے ہیں، البین مرضها یعنی اس کا مرض واضح ہو۔ تھوڑا بہت ایشو ہے، بیماری ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن ایسی بیماری جو بالکل واضح ہے، چارہ کھانا اس نے چھوڑ دیا ہے اور نکاحت اور اس طریقے سے بیماری اس کے جسم پر ظاہر ہے،
تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ والعرجاء البین ضلعها، وہ جانور جو لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسا لنگڑا کہ اپنا کھانا وانا چارہ جو ہے وہ کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، قربان گاہ تک چل کے جانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو ایسے جانور بھی کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ آخری وہ جانور ہے الکثیرہ التی لا تنقی، ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، گوشت اور گودا اس کے اوپر نہیں ہے، اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کے دیگر عیوب، جیسے ہمارے ہاں اکثر دم کو چیک کیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں گے، جہاں بھی منڈی میں جاتے ہیں تو سارے دم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں سلائی تو نہیں کی ہوئی ہے، اس کو اگر کٹ گئی ہے تو دم اگر آدھی سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی کٹی ہے اور آدھی سے زیادہ موجود ہے اور اگلا حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کان ہے، اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہے درست نہیں ہے، اگر آدھے سے کم ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سینگ ہے، اور اس کے بارے میں لوگ کافی سوال کرتے ہیں، سینگ بھی اگر ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل سینگ جو ہے اس کا دماغ سے نکل جائے، اور جیسے میں نے کہا یہ ریئر ہے، کم ہوتا ہے، کسی حادثے میں، لڑائی میں یا ایکسیڈنٹ میں اگر وہ سینگ پورا جڑ سے نکل جائے اور اس کے دماغ تک اس کا اثر چلا جائے تو وہ جانور، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ وہ شروط ہیں جو جانوروں کے عیوب سے متعلق ہیں۔ اگر آپ خود قربانی نہیں کر رہے بلکہ کسی ادارے کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو اس جانور کے اندر ان عیوب سے خالی ہونا، اس کو میک شور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آپ نے وہاں پہ رجسٹریشن کروا دی اور وہ جانور جس کی آپ کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ عیوب پائے گئے تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں میں شرکت کرنا، اور اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو بالکل، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ عبادت جو ہے یہ واجب ہے۔ مطلب کیا کہ اگر آپ واجب ادا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ نے تو پیسے بھی دیے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کا واجب ادا نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ آپ نے اس واجب کے ادا کرنے کی جو شروط شریعت نے مقرر کی ہیں اس کو میک شور نہیں کیا، اس کو خود سے چیک نہیں کیا ہے۔ تو قربانی کے جانوروں میں شرکت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجزور ای البعیر عن سبعۃ، گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، والجزور یعنی کہ بعیر یعنی کہ اونٹ، اس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور جو بکرا ہے والشاۃ لا تجزی الا عن واحد، اور جو بکرا ہے اس میں صرف ایک شخص شریک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو قربانی آپ اجتماعی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں اور کمپنیز کے ذریعے سے آپ شریک ہو رہے ہیں تو اس شرط کو میک شور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ان کمپنیز کا مقصد پروفٹ کمانا ہے، بزنس کرنا اور پیسے بنانا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ پیسے بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ گائے کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، اگر 8 ہو گئے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا البقرۃ عن سبعۃ، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اگر 8واں ہوا سب کی قربانی باطل ہو گئی ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے، وہ جسٹ گوشت ہے، آپ کھا سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، یا اس طریقے سے کس طریقے سے اس شرط کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک گائے ہے اس کا 160 کلو گوشت نکلا ہے مثال کے طور پر، اور اس کو 8 لوگوں میں تقسیم کیے، اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک کو، جو ہمارے پاس اعلانات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا
کہ گائے کی قربانی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، 25,000 روپے مثال کے طور پر اس کی شراکت ہے، اور ہر ایک کو 20 کلو گوشت دیا جائے گا، ہر شریک کو 20 کلو گوشت دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اعلانات ہوتے ہیں۔ اب گائے میں اس نے کیا کیا کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ 160 کلو نکل آیا۔ 160 کو اگر 8 پہ تقسیم کریں تو یہ 20 kg ہر ایک کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک گائے میں کتنے لوگ شریک ہو گئے؟ 8 لوگ شریک ہو گئے۔ تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح بکرے کا ہے تو بکرے میں تو صرف ایک شخص شریک ہو سکتا ہے، اس میں 2 نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی گوشت کی بنیاد پر آپ کو شریک کیا جا رہا ہے، جانور کی بنیاد پہ شریک نہیں کیا جا رہا۔ تو اسی طرح بکروں کا سب گوشت جو ہے وہ جمع کر لیا اور آپ کو کہا کہ ہم 15 کلو آپ کو دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بکرے میں 2 لوگ شریک ہو رہے ہوں اور آپ کی قربانی جو ہے وہ اس شرط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہو جائے اور آپ کا واجب ادا نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہیں جس پر قربانی واجب ہے، ان کو میک شور کرنا اور ان کو بڑی دقت نظری سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری چیز ہے قربانی کا وقت۔ قربانی کس وقت کی جائے؟ تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحج کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فہی شاۃ لحم، جس نے قربانی کی نماز عید کی ادائیگی سے پہلے، تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ بکری کا گوشت ہے، وہ گائے کا گوشت ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ صحابہ نے، اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا رستے میں صحابہ نے کچھ نے قربانی کر دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذهب مکانها اخری، جس نے قربانی کر لی ہے نماز سے پہلے اب وہ دوبارہ قربانی کرے گا، اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان احادیث کی روشنی میں قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحج نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہے، اور یہ ٹائم جو ہے قربانی کا پہلے دن کے بعد 2 مزید دن آپ کے پاس رہیں گے جن کو ہم ایام النہر کہتے ہیں۔ تو کل ملا کے جو قربانی کے دن ہیں جانور ذبح کرنے کے وہ 3 دن ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد 2 دوسرے دن، اور آخری جو دن ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے تک کا ٹائم ہے۔ ان اوقات میں آپ نے قربانی کرنی ہے، اور بہتر وقت جو ہے وہ پہلا دن ہے، کیوں کہ اس میں آپ نے گوشت تقسیم کرنا ہے، نیکی ہے، قربانی عبادت ہے، اور عبادات کے اندر جو سبقت لے جانا ہے اور جلدی ان کو ادا کرنا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، لیکن اگر آپ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے قربانی کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے کیا جائے۔ اچھا، اگر کوئی قربانی نہیں کر پاتا ہے تیسرے دن بھی اور کسی وجہ سے ٹائم نکل گیا اور اس کے اوپر قربانی واجب تھی، تو پھر وہ اب کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اس بکرے کو بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے اور اس میں سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھے گا۔ اگر قربانی کا جو ٹائم شریعت نے مقرر کیا ہے اس سے پہلے اگر قربانی کر لی یا اس کے بعد کر لی تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوکل کمپنیز ہیں جو بزنس پرپز کے لیے اس میدان میں آئی ہیں، چونکہ ان کے پاس رجسٹریشن زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ 9 ذی الحج کی رات کو ہی جانور قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو ٹائم پر گوشت پہنچا سکیں۔ تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں کہ اس کا جو ٹائم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا قربانی کرنے کا ٹائم 10 ذی الحج کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہم نے یہ کہا
کہ قربانی اسلام کے عظیم شاعر میں سے ہے، اور شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیلیبریشن ہونی چاہیے اس عبادت کی، اس میں آپ کی خود کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، اور اس کو علل اعلان اور جوش و خروش کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس میں جو مقصود ہے وہ گوشت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور سنت ابراہیمی کا احیاء ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر جیسے ہم نے کہا کہ کسی عذر کی وجہ سے، معقول عذر کی وجہ سے آپ خود ادا نہیں کر پا رہے، تو پھر جو شروط مقرر کی ہیں اسلام نے اس کو میک شور لازمی کریں، اور ایسی جگہ پہ آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں جہاں پہ آپ کا خود کا ایکسیس ہو، جہاں پہ آپ خود جا کے قربانی کے جانور کو چیک کر سکیں، اور جب وہ ذبح ہو جائے تو گوشت کی تقسیم تک کا سارا پروسیس آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کی قربانی اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو اور اس کے اندر کوئی شرعی خلل موجود نہ ہو۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے، آپ کسی لوکل کمپنی کے ذریعے سے قربانی کروا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا خود کا جانا پاسبل نہیں ہے، تو پھر جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سے اگر ایک ٹیم بنا لی جائے 5 لوگوں کی یا 3 لوگوں کی، جو ان شروط کو ویریفائی کرے جا کے کہ آیا ان جانوروں کے اندر یہ شرعی شروط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، یا اگر ایسا بھی پاسبل نہیں ہے تو جو حلال سرٹیفکیشن باڈیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں کہ وہ کمپنی کسی حلال سرٹیفکیشن باڈی کو ہائر کرے اور قربانی کے جانوروں کے اندر جو شریعہ کے مقرر کردہ پیرامیٹرز ہیں ان کو چیک کیا جائے کہ آیا اکارڈنگ ٹو شریعہ ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ حلال سرٹیفکیشن باڈی اس کو سرٹیفائی کرے، جس طرح حلال سرٹیفکیشن باڈی جو ہے باقی کسی کمپنی کی پروڈکٹس اور سروسز کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ وہ حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چند ایک تجاویز ہیں، اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو قربانی اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو سکتی ہے اور ہمارا واجب شریعہ کے مطابق ادا ہو سکتا ہے۔ ابھی گفتگو فرما رہے تھے حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، سر بہت شکریہ، آپ کی گفتگو ہمارے لیے ایک اور ہماری جو آڈینس ہے اس کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں راجہ طاہر لطیف صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اسپیشلی جب سے کرونا کی وبا آئی ہے تو دنیا بھر میں اور اسپیشلی پاکستان میں بھی قربانی میں، آن لائن قربانی اور اجتماعی قربانی میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز عام ہو جائے تو اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ جسٹ فار منی میکنگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارا اپنا بھی میٹ انڈسٹری سے تعلق ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے ہم قربانی کا اس میں سلسلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کہیں پر بھی آپ کوئی کوتاہی کریں گے تو یہ شریعہ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے آپ کے اوپر، اور آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس وقت جو ہم نے نوٹ کیا ہے میٹ انڈسٹری کے طور پہ کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں، اسپیشلی پچھلے سال جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، نمبر 1 ایک تو یہ دیکھا ہے کہ اس میں کچھ جگہوں پر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں نے وقت سے پہلے، یعنی ایون کہ رات کو قربانی شروع کر کے، کیونکہ انہیں جلدی یہ ہوتی ہے، کوئی بھی جو بچرز ہیں یا کسائی ہیں انہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ جلد از جلد یہ قربانی ڈیلیور کی جائے اور آگے کلائنٹ تک پہنچائی جائے، تو اس کے لیے لوگوں نے رات کو ہی قربانی کرنا شروع کر دی، جو کہ شرعی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید غلط ہے، اور اس پہ اسکالرز نے اپنی رائے بھی دی ہے کہ رات کو قربانی نہیں ہو سکتی، یعنی عید قربان سے پہلے ہی رات کو ہی شروع کر دی۔ بلکہ ایک جگہ تو کسی نے یہ میں نے سنا کہ کسی ایک NGO انہوں نے یہ کہا کہ جناب مغرب کے بعد کی جا سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس پہ غلط پریکٹس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں پہ عام طور پر صرف اینیمل سلاٹر کیا جاتا ہے، اس کا کارکس جو ہے پھر آگے کلائنٹ کو دے دیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی
جو بچری ہے یا اس کی جو آگے بوٹیاں بنانے والا سسٹم ہے وہاں نہیں ہوتا، وہ کمپنی کے اپنے لوگ جا کے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی جو کوتاہی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ سارا گوشت، کیونکہ ان پہ پریشر ہوتا ہے ٹائم کا کہ جلد از جلد ہم نے ڈیلیوری دینی ہے، تو وہ سارا گوشت اکٹھا بنا رہے ہوتے ہیں اور مکس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کسی کو جو بھی ان کا طے ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ 18 kg یا 20 kg یا 15 kg وہ تول کے گوشت دیے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعہ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہر جانور کے 7 حصے ہوں اور پھر جو اس کے حصے دار ہیں ان کو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تیسری جو چیز ہے اس کی ہینڈلنگ میں بہت ساری چیزیں مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ سلاٹر ہاؤسز کے علاوہ جہاں پر سلاٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ کسائی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ سب سے بڑی بے ضابطگی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ جو 4 رگیں کاٹنے ہوتی ہیں جانور کی، وہ 4 رگیں جلدی میں اس کو چھری پھیر کے اور پھر اس کے حرام مغز میں بھی چھری سے اس کو فوری طور پہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعہ کے حساب سے شاید درست نہیں ہے کہ اس کو خود سے جو بھی ٹائم اس کا نیچرل ٹائم ہے بلیڈنگ ہونے کا، اس کے بعد پھر اس کو ڈی اسکننگ کی جائے۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو ٹیکنیکلی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو گوشت کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے وہ گوشت بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ جب آپ گوشت بہت سارے جانوروں کا بن رہا ہے اور اکٹھا آپ بنا رہے ہیں تو وہ اس کے اندر خراب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے دوستوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جہاں جہاں قربانیاں، اجتماعی قربانی مختلف کمپنیز نے کنڈکٹ کی، وہاں یہ بہت ساری شکایت آئی اور لوگوں کے جو باکسز جو ان کے ڈیلیور ہوئے واپس چلے گئے، ان لوگوں نے واپس کر دیے کہ وہ میٹ، جو کہ یہ دن گرمی کے ہیں، اس وقت ابھی بھی جولائی میں جو عید آ رہی ہے سخت گرمی ہوگی، تو گوشت خراب ہو جاتا ہے، فوری طور پہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا گوشت کی ہینڈلنگ ٹھیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مختلف حلال سرٹیفکیشن باڈیز یا جو فوڈ سیفٹی کے حوالے سے جو ادارے ڈیل کر رہے ہیں، اس پروسیس کو انہیں بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ صرف قربانی اگر صحیح ہوگی، سب کچھ ہو گیا اور گوشت جو ڈیلیور کیا گیا اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی تو وہ سارا تو بھی کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، وہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پیکیجنگ کیسے ہونی چاہیے، کس طرح کے باکسز میں لوگ شاپر کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اس کو اکثر میں نے جو اچھے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں وہ کپڑے کے بیگز ہوتے ہیں اور اس میں یہ ڈیلیوری دیتے ہیں، کیونکہ گوشت ایک لائیو آرگنزم ہے اور اس کے اندر ایک لائیو جو ہے آرگنزم ہوتا ہے اور اس کو کچھ وقت چاہیے، اس کو ایک نارمل ٹیمپریچر پہ جب تک نہیں آتا اس وقت تک اس کی ڈیلیوری کے دوران، ہینڈلنگ کے دوران یہ ایشوز آتے ہیں اور وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا صحیح، میرے حساب سے صحیح اور صحت مند گوشت لوگوں تک پہنچنا یہ بھی رسپانسبلٹی ہے ان اداروں کی جو یہ قربانی کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹائمنگ کا اس میں نے آپ سے کہا، پھر اس کے علاوہ جو اس میں فوڈ سیفٹی کے جو کچھ رولز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کئی جگہوں پہ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ وہ کسائی، یعنی کہ اگر 25-30 لوگ کام کر رہے ہیں اور کسی کی انگلی کٹ گئی تو اس میں بلڈ کے، اس پہ کوئی صفائی کے حساب سے اس چیز کی احتیاط نہیں ہوتی۔ اس چیز کو خصوصی طور پہ مد نظر رکھا جائے، اور اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے قریب مدارس میں، مساجد میں، جہاں ان کی ایکسیس ہو، اپنے سامنے یہ قربانی کا پروسیس اگر کنڈکٹ کروائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ مسائل نہیں ہوں گے درپیش، اور اس کی ہینڈلنگ آسان ہوگی، اس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہوگی، اس کی ڈسٹریبیوشن آسان ہو جائے گی، اور یہی پروسیس اگر ہو تو قربانی کا جو اصل روح ہے وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی، اور جو گوشت ہے اس کی کوالٹی بھی ٹھیک رہے گی، اور جو لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ اس سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں اور اس کے علاوہ ایسی ہیں جس کو ہمیں بحیثیت قوم دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن وہ بھی ایک ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ جب یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں پھر ان کی علائشیں باہر پھینک دی جاتی ہیں، گھروں کے باہر پڑی رہتی ہیں، اور یہ ہم انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو بہت ہی محتاط طریقے سے اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کو پروسیڈ کیا جائے، اور جانور کی علائشیں ٹھکانے تک پہنچنے تک سمجھ لیں کہ اس میں بھی جو وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں انہیں وہاں تک بھی ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ گھروں کے باہر بھی لوگوں نے اس طرح علائشیں پھینک دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ادارے ان دنوں میں کچھ متحرک ہوتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ اس لیول پہ متحرک نہیں ہوتے، تو اس میں سوسائٹی کو خود کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور خود سے
فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کے جو بھی بیسک پرنسپلز ہیں، اور اسلام نے بھی ان کی تاکید کی ہے، ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ انوائرمنٹ جو خراب ہو رہا ہوتا ہے، جو تعفن پھیل رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہماری دینی، مذہبی اور ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ طاہر لطیف صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود تھے محترم ساجد محمود الازہری صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے اثر سے آپ بہت سارے سوالات، آپ کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے. تو ناظرین، اس کے علاوہ کسی قسم کے شرعی حوالے سے، قربانی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے، یا فوڈ سیفٹی کے حوالے سے، یا ہائیجین کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو تو دیے گئے ایڈریس یا دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں. آپ کے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.